مہرو جاتے ہی ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے بولی، مما آپ مجھ سے کیوں چھپاتی رہیں جبکہ باقی سب لوگ پچھلے 5 سال سے جانتے تھے؟ الماس نکاہت بھری نگاہوں سے منظور صاحب کی طرف دیکھتے رہی، جبکہ منظور صاحب نے اشارے سے بتایا کہ انہوں نے مہرو کو کچھ نہیں بتایا۔ مہرو روتے ہوئے ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مما وعدہ کریں آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گی ورنہ میں مر جاؤں گی۔ الماس بمشکل آواز نکالتے ہوئے منظور صاحب سے مخاطب ہوئی، بھائی میری بیٹی کا اس پوری دنیا میں آپ کے سوا اب کوئی نہیں، میری خاطر اس کا خیال رکھیے گا۔ منظور صاحب کی بھی آنکھیں پرنم تھیں، بولے، الماس میں نے بچپن سے لے کر آج تک خیال رکھا اس بچی کا اور آخری دم تک رکھوں گا، اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ منظر خاصا جذباتی تھا، سب اداس تھے، بس ایک شہریار کے چہرے پر بے حسی اور ڈٹائی تھی، نہ کوئی اداسی اور نہ کوئی نرمی۔ کچھ دیر تک یوں ہی جذباتی ماحول بنا رہا، جسے شہریار بنا مداخلت کے دیکھتا رہا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ حماد نے منظور صاحب سے کہا، بابا آپ کے لیے یہاں رکنا مشکل ہوگا، آپ گھر جائیں، اور مہرو اور شہریار بھائی آپ لوگ بھی جائیں۔ لیکن مہرو نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ جب فون پر زہرا کو یہ پتا چلا کہ مہرو کے علاوہ حماد رک رہا ہے ہسپتال میں، تو اس نے سختی سے منع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ حماد یہ بات ہسپتال میں باقی لوگوں کو بتاتا، شہریار نے اصرار کر کے منظور صاحب اور حماد کو گھر بھیج دیا اور خود ہسپتال میں رک گیا۔ اب زہرا اور مایا کو شہریار کا وہاں رکنا بھی ناگوار گزرا، بلکہ اسد کے لیے تو یہ ناقابل برداشت تھا، لہٰذا اسد فوراً ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ الماس نے کچھ دیر آرام کے بعد دوبارہ آنکھیں کھولیں اور مہرو کو پاس بلا کر دلاسے دینے لگی، مہرو تم میری بہادر بیٹی ہو، میں جانتی ہوں تم زندگی کے ہر طوفان سے نمٹ لو گی اور کبھی ہار نہیں مانو گی۔ مہرو روتے ہوئے ماں کی بات کاٹ کر بولی، مما آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ یہاں شہریار نے مداخلت کی، بولا، تمہاری مما اپنے بھائی کی بچت کرواتی رہیں تاکہ تمہارے حوالے سے ان سے فیور لے سکیں، لیکن مہرو پھر سے ماں سے مخاطب ہوئی، مما کیا یہ سچ ہے؟ الماس نے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مہرو نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے کیا فیور لی ان سے؟ اسد سے میری جان تک تو چھڑوا نہیں سکی آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے تھا، کاش مجھے پتا ہوتا تو میں کچھ بھی کر کے آپ کا علاج کرواتی۔ یہ سن کر الماس جذباتی ہو گئی اور اس کی ممتا تڑپ اٹھی، پر اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ الماس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا مہرو، میں تمہیں اسد سے نہیں بچا سکی۔ شہریار نے اکتاہٹ بھرے انداز میں چڑھتے ہوئے ایک بار پھر وہی بات دہرائی اور بولا، آنٹی میں آپ سے کئی دفعہ اس حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ الماس نکاہت بھرے انداز میں بولی، بیٹا تم کس بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہو؟ منگنی کی رسم تمہارے سامنے ہوئی اور شادی۔ شہریار بات کاٹ کر بولا، منگنی سے کیا ہوتا ہے؟ الماس بولی، شہریار بیٹا آنے والا کل کس نے دیکھا ہے، پر جو آج واضح ہے وہ یہی ہے، اور ایسا ہونے سے اب بھلا کون روکے گا زہرا اور اسد کو؟ شہریار الماس کے قریب آیا اور بڑے اعتماد اور سنجیدگی سے بولا، میں روکوں گا ایسا ہونے سے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ الماس اور مہرو نے چونک کر شہریار کو دیکھا۔ شہریار نے گہری سانس لی جیسے اسے اندر سے کچھ محسوس ہوا ہو، پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ کر بولا، مہرو کا اسد یا حماد سے کوئی تعلق نہیں، مہرو میری ہے، صرف میری۔ عین اسی لمحے اسد کمرے میں داخل ہوا، اس نے شہریار کا آخری جملہ سنا تھا۔
بلکہ شاید شہریار نے خود اسے سنایا تھا۔